بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ آج کافی امپورٹنٹ دن ہے اس اعتبار سے کہ آج جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں جو قتل کیا گیا ان کو رحمانہ طور پہ کینیا میں، اس کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ آج ابتدائی رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کرنی ہے، اور اس رپورٹ میں کیا کچھ لکھا ہوگا اس کے بارے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ بتانے کی کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، اور ایک بہت ہی مکروہ قسم کا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ شہید ارشد شریف کے قتل کو ذاتی عناد اور زن زر زمین اس کے ارد گرد گھما دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تو ذاتی طور پہ کچھ ہو گیا تھا، اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے خرم اور وقار جو دو بھائی ہیں جن کے ہم ٹھہرے ہوتے ان پہ، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا کردار انتہائی مشکوک ہے، کوئی ایک پرسنٹ بھی شبہ نہیں ہے کہ ان کا کردار بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، لیکن یہ سارے کا سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا جائے۔ وہ غیر ملکی شہری ہیں پاکستانی نژاد لیکن غیر ملکی ہیں، پاسپورٹ ان کے پاس پاکستانی نہیں ہے اور وہ ایکسیس بھی نہیں دے رہے، اور لہٰذا اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایف آئی آر اگر درج کرنی ہوگی تو ایف آئی آر درج ہو جائے گی اور اس کے بعد ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور ان بٹوین یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا ہو، کیونکہ شہید ارشد شریف ایک پاکستان کا قیمتی اثاثہ تھا، اور میں سب سے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ یہ پاکستانی فوج کا، افواج پاکستان کا، ہمارے مسلح اداروں کا، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان فوج، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ان کا قیمتی اثاثہ تھا، اور وہ ایک ہیرا انسان تھا۔ اس نے ساری عمر خدمت کی آرم فورسز کی، ان کے والد صاحب نے خدمت کی، ان کے بھائی نے خدمت کی، اور اس کے بعد شہید ارشد شریف جو کہ سول ہوتے ہوئے بھی، ایک سولین ہوتے ہوئے بھی انہوں نے افواج پاکستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ اسی لیے افواج پاکستان کے جوان، افسر، سپاہی، وہ خواہ نیوی سے ہیں، وہ خواہ فضائیہ سے ہیں، خواہ وہ انٹیلیجنس اداروں سے ہیں، خواہ وہ بری افواج سے ہیں، وہ سب کے سب ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ فالوئنگ جو ہے وہ جو ہمارے فوجی گھرانے ہیں ان میں تھی۔ اس لیے سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری تو انہی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ہے قاتل جہاں بھی چھپا ہوا ہے، منصوبہ ساز جہاں بھی چھپا ہوا ہے، وہ خود ہی نکال کے ان کو منظر عام پہ لے کے آئیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں وہ بڑے باصلاحیت ہیں، اگر وہ سرونگ آفیسر کو، ہمارے دشمن ملک کے سرونگ آفیسر کو ٹریپ کر سکتے ہیں اور اس کو گرفتار کر سکتے ہیں اور پکڑ سکتے ہیں اور اس کا نیٹ ورک تباہ کر سکتے ہیں، تو یہ معمولی واقعہ ہے جس کو آپ بالکل، یہ تو سمپل سی بات ہے، اور اب تو کہا بھی جا چکا ہے کہ یہ بہت ہی آسانی سے دشمنوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے، قاتلوں کو، منصوبہ سازوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنی چیزیں آ چکی ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے، کینین پولیس جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، وہاں کی تحقیقات اور ادروائز بھی دوبارہ ایک رپورٹ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذاتی قتل، زن زر زمین کا نام دے دیا جائے گا، اور ظاہر زمین کا جھگڑا تو ہے نہیں، زن اور زر رہ جاتا ہے، اور زن زر میں زر بھی شہید ارشد شریف کا معاملہ نہیں تھا، اور اس کو زن کے پیٹے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ جناب اس کو ذاتی دشمنی اور وہ کیا کہنا ہے، غیرت کے نام پہ قتل اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، اور وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آگے پھر فارورڈ کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، کیا لکھا جاتا ہے، کیا نہیں لکھا جاتا، یہ اب ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے۔ دونوں پولیس افسر تو دونوں جو آئی بی اور ایف آئی اے کے جو پولیس افسر ہیں، ایف آئی اے اور آئی بی کے جو آفیسرز ہیں، ان پی ایس پی سے بھی ان کا تعلق ہے، تو وہ امید ہے کہ ایسا کچھ کوئی دباؤ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے قبول۔ بہرحال اب تو رپورٹ لکھی جا چکی ہے اور آج سبمٹ بھی ہو جائے گی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے میں نوٹس لیا ہوا ہے اور وہ بھی اس رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی طرح کیونکہ ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ کچھ کردار تو ایسے ہیں مشکوک قسم کے، وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یو اے میں موجود ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے، لیکن یو اے کے جو پولیس آفیسر ہیں سالم عبداللہ اور دیگر، انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہماری جی آئی ٹی کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے پوچھنے کے بجائے
کہ کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، آپ نہیں ایمبیسی چلے جائیں پاکستان کے سفارت خانے میں یو اے میں، دبئی میں، وہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوگا۔ بہرحال کچھ چیزیں پاکستان نے مانگی بھی ہوئی ہیں، 10 اگست سے لے کے آن ورڈ جتنے بھی لوگ یو اے سے پاکستان سے یو اے گئے اور ہوٹل کی فوٹیج اور جتنے بھی ملے لوگ، ان کی ساری چیزیں مانگی گئی ہیں۔ بہرحال اب جو ایک اور چیز ہے کہ ایک جو مقدمہ جہاں سے شہید ارشد شریف جو ہیں بیرون ملک جانے پر مجبور ہوئے، آخری جو کیل ٹھونکا گیا تھا اس دن پولیس اور پولیس کہہ لیں یا ایف آئی اے کہہ لیں، کوئی بھی گاڑیاں آئی تھیں اور ان کو اے آر وائی کے آفس کے سامنے اسلام آباد کے ان کو لینے کے لیے ہراس کرنے کے لیے پھر آ کے چلی گئی۔ تو جو کراچی میں مقدمہ درج ہوا تھا شہباز گل، اس میں خاور گھمن، سلمان اقبال صاحب، عماد یوسف، شہید ارشد شریف، عدیل راجہ، یہ سارے کے سارے اس میں نامزد کیے گئے تھے جو بی پر ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل بھی کی زندگی بھی عذاب میں مبتلا ہوئی اور عماد یوسف کو بھی گھر سے اٹھایا گیا، ان کی بھی ویڈیو بنائی گئی، سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال اس مقدمے کو کیسے اس ایف آئی آر کیسے درج ہوئی تھی، کیونکہ باقی تو سارے بھاگ گئے ہیں جتنے بھی مدعی تھے، جس میں ہمارے پہ خلاف مقدمات ہیں، شہید ارشد پہ، سمیع ابراہیم پہ، سب پہ جو ہم پہ مقدمات مختلف شہروں میں درج کروائے گئے، بلوچستان اور سندھ میں، وہ سارے کے سارے مدعی غائب ہیں، کیونکہ مدعی ہو تو کوئی نظر آئے، وہ ڈمی قسم کے مدعی ہیں، وہ کوئی بھی نہیں آیا کمیٹی کے سامنے۔ ایک البتہ ایس ایچ او آئے کراچی کے، جنہوں نے یہ کیا تھا، ایف آئی آر درج کی تھی، انہوں نے آ کے ساری کہانی بتا دی، انہوں نے ساری کہانی آ کے بتا دی ہے۔ اب اس کہانی کو اسی طریقے سے لکھا گیا ان کے بیانات کو یا نہیں لکھا گیا، یہ جب رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور پولیس ایس ایچ او نے کیا بتایا تھا، کہ ایف آئی آر کیسے درج ہوئی، کس نے کہا، کیوں ہوا، اور ایس ایچ او نے کیا استفسار کیا، ایس ایچ او نے کیا کہا کہ مجھے تو اس پہ اجازت لینی پڑے گی، یہ ساری باتیں۔ اب اس کو کیسے رپورٹ کیا گیا ہے یہ ابھی تک ہمارے پاس ظاہر ہے کوئی چیز نہیں ہے، اتنا ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہو گیا، اور دوسرا دو تین باتیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک اسی دوران ہماری بیٹی، ہماری بھی بیٹی ہیں، وہ شہید ارشد شریف کی بیٹی نے خط لکھا ہے، کل لکھا ہے، نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کو، بلکہ تمام سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے انصاف مانگا ہے اور اپنے والد صاحب کا بتایا ہے کہ وہ ایک ڈگنیٹی والے جرنلسٹ تھے، ڈگنیٹی والے پاکستانی تھے، باوقار، اور وہ جو بات کرتے تھے ڈاکومنٹس کے ساتھ کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس کا ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی لیے شہید کی بیٹی نے بھی اب عدالت عظمیٰ کے صرف عدالت عظمیٰ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ہر آنریبل جج کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تمام کے تمام آنریبل ججز پہ۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں آلریڈی کہ فل کورٹ کمیشن بنایا جائے، آنریبل چیف جسٹس جو ہیں ہمارے وہ ڈسکشن کر چکے ہیں ہر جگہ پہ، ہم اپنے آنریبل ججز کے ساتھ، خبر آئی تھی، تو یہ ساری کچھ ہو گئی ہیں، آج رپورٹ آئے گی تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو وہ بھی دیکھیں گے، امید کرتے ہیں، کیونکہ بڑے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ اور اپنے پروفیشن کے ماہر آنریبل ججز ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل، نیشنل، ہر طرح کے، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، اور آج کل وہ ریکارڈنگ بھی سن رہے ہیں، تو اس لیے نیب کو بھی سن رہے ہیں، ہر نیب اور ترامیم کو بھی سن رہے ہیں، تو تمام کے تمام بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، تو اس لیے ہم ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں، اور امید ہے کہ وہ ہماری امیدوں میں پانی نہیں پھیریں گے، امیدوں میں پورا اتریں گے۔ تمام ججز کو خط لکھا انہوں نے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ میں ضرور کہوں گا کہ ذاتی کام، پھر اس میں ایک اور بات بھی آئی ہے کہ کچھ ٹیلی فون کا ڈیٹا ملا ہے، کچھ فون ریکارڈ ملا ہے، اور پھر یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ذاتی بنانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور وہ ایک پورا بھرپور کیریئر ہے ان کا۔ حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے ایک بات کی، حامد میر صاحب نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں لگتا ہے مجھے کچھ ذاتی بھی لگتا ہے، پہلے کہا نہیں، پھر کہا ہاں ذاتی لگتا ہے، سوال کیا گیا ان کے کمرے سے کچھ برآمد ہوا، پہلے کہا نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں برآمد ہوا ہے، تو مجھے یہاں سے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ چیز آ رہی ہے، جی کچھ اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، کہ یہ کوئی نہ کوئی ضرور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی نیا ٹرن دینے کی کوشش کریں گے، اس کی وجہ کہ اب بچے کو پتہ ہے، اور بچے کو پتہ ہے پاکستان کے
یوتھ کو پتہ ہے، کینین پولیس کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہیں، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کینین کے وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کی میڈیا کمیونٹی نہیں مان رہی، انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ نہیں مان رہے، وہ سارے کے سارے بتا چکے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ اپنے اپنے طور پہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ہو سکتا ہے چیزیں موجود ہوں، وہ کب استعمال کرتے ہیں کب نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ چیز آگے بڑھے گی۔ تو ایک تو یہی میں نے آپ کو بتانا۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک اور بھی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے جی، اعظم سواتی صاحب کا معاملہ، اور اعظم سواتی صاحب کا معاملہ، اور جو گندی ویڈیوز جو ہیں، یہ جو گندا دھندا شروع کیا گیا ہے، اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اب تک نہیں بچ سکی، اور یہی ایک غلیظ قسم کا دھندا جو ہے، اس پہ اعظم سواتی صاحب کی طرف سے بھی ایک پیٹیشن، یاسمین راشد صاحبہ کل گئی ہیں، خواتین کو بھی اب اس میں گھیرا ڈالا جا رہا ہے، ان کو بھی زندگی کو عذاب بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور پٹیشنیں آ چکی ہیں، ان پٹیشنوں کو سننا چاہیے، کیونکہ اعظم سواتی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی اہلیہ بالکل گھریلو خاتون ہے، جو کچھ پچھلے 8 ماہ میں جتنا غلیظ قسم کا کھیل کھیلا گیا اور مذموم حرکتیں کی گئیں، وہ کسی بھی صرف ہمارے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، اور پاکستان، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے لیے بن رہی ہیں، اور ایسی کالی بھیڑوں کو سزا ضرور دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت شاندار ادارے ہیں۔ ایک طرف ان کے کارناموں میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے شیٹ، ان کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ، اور یہ کر کے دکھایا ہے کہ سرونگ آفیسر جو ہیں ان کو کیسے گرفتار کیا دشمن ملک کے، اور پوری دنیا کو دکھایا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دکھایا کہ یہ ہے وہ چہرہ، اصل چہرہ ہمارے دشمنوں کا، جو کہ ہم نے سامنے بے نقاب کیا۔ ایک طرف ہمارے وہ کارنامے، اور دوسری طرف یہ گندی ویڈیوز اور گندا دھندا جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور خاص طور پہ ہماری نئی لیڈرشپ کو جی، ملٹری لیڈرشپ کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ دھندا جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے۔ رولز آف بزنس اور ہوتے ہیں، کھیلنے کے آداب ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کسی کی چادر چار دیواری اور عیب، اور اس میں ڈرائنگ روم اور پھر بیڈ روم تک گھسنا، یہ کہیں کا بھی کوئی انصاف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی انسانی طریقہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔